حج کا جو فلسفہ ہے اور پھر اس کے ساتھ جو قربانی کا فلسفہ ہے، یہ قربانی بظاہر مینڈھے کی اور بکرے کی قربانی تو ہے ہی، نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے، چاروں طرف خون کے فوارے چھوٹتے نظر آتے ہیں، اور فرمایا گیا کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، یعنی خون گرانا اور قربانی کرنا اس سے بہتر اس دن، ان 3 دنوں کا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ جو اس کے اندر اعمال بتائے گئے ہیں، یعنی یہ بات کہی گئی کہ نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، تقویٰ پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے پر بھی اس کی وضاحت فرمائی، ویسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایک رواں اور ایک ایک بال قربانی کے اس جانور کا گواہی دے گا، شہادت دے گا، سفارش بنے گا، شفاعت کا عنوان بنے گا، اور اجر کا انسان صلے کا اور ثواب کا مستحق ٹھہرے گا۔ ایک ایک بال کے نتیجے میں، ایک ایک بال گن گن کر اگر آپ تصور کریں تو کتنا اجر، یعنی ان تصورات کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن قربانی کے فلسفے میں بلا شبہ یہ بکرے کی اور گائے کی جو جانور ہمارے سامنے ہیں، جو سنت کے حوالے سے ثابت ہیں، وہ قربانی تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن پورے فلسفہ قربانی میں بات تو شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی، یعنی وہ بیٹا جو اس عمر میں ان کو ملا تھا جس عمر میں کسی کو بیٹا نہیں ملا کرتا، عمر کی اس پیرانہ سالی میں داخل تھے کہ جس میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اس بیٹے سے سرفراز ہوئے ہیں، لیکن بیٹے کی جو محبت ہے اس کی قربانی انہوں نے ادا کی۔ جب اس کی گردن کے اوپر چھری رکھی ہے تو وہ تمام محبتوں کو قربان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر، اس کی اطاعت پر اور اس کے احکامات کو بجا لانے پر۔ لہذا زندگی جس ڈگر پر ہماری گزرتی ہے اور جن جن میدانوں میں جولانیاں دکھاتی ہے اور جس جس مورچے اور محاذ پر اپنے آپ کو بنواتی ہے، یہ زندگی اس کی اطاعت کے اندر، اس کی حکم کی بجاوری کے اندر، اس کے لیے پھر جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے، خواہشات کی قربانی، تمناؤں اور آرزوؤں کی قربانی، کل سے بہتر آج اور آج سے بہتر ہو کل، اس کلچر کی قربانی اگر آدمی کو دینی پڑی تو اس کو انگیز، یہ مسلسل قربانی کا جو فلسفہ ہے، ہر لمحے یہ فلسفہ ہم سے تقاضا کرتا ہے اور اس حوالے سے مطالبہ کرتا ہے کہ زندگی اس ڈگر پر گزرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اس کے لیے جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے، جن جن حوالوں سے کچھ دینا پڑے اور اس سے دستبردار ہونا پڑے، یہ وہ قربانی کا فلسفہ ہے کہ جو جذب و انجذاب سے اگر گزرے اور دل و دماغ کے اندر سرایت کرے اور رگ و ریشے کے اندر خون کی طرح دوڑے، تو پھر وہ انسان وجود میں آتا ہے، وہ اجتماعیت وجود میں آتی ہے جو معاشرے کے اندر بڑی سے بڑی چیز کو مسخر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ہر مخالفت کو، ہر روک ٹوک کو، ہر رکاوٹ کو عبور کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اس لیے یہ بھی میں نے جستا جستا عرض کیا کہ اس حوالے سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو لوگ بات آگے کی طرف بھی لے آتے ہیں کہ جانور کی قربانی کی بھی کیا ضرورت ہے، بھائی اس کے پیسے دے دیے، یہ کہیں اور یہ سوال نہیں اٹھتا کہ یہ اتنے جو سرکاری دعوتیں ہو رہی ہیں، فلڈ ریلیف کے لیے پیسے دے دیے جائیں، اس کے اوپر کہیں یہ بات لوگ نہیں کرتے سرے سے۔ یہ سارا خیر کا اور تقوی کا عنوان یہیں پر آ کر لوگ سجاتے ہیں کہ نبی، پہلی بات تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آپ حیات تھے اس قربانی کو انگیز کیا ہے، اور ہر سال آپ نے کم یا زیادہ تعداد کے اندر ہمیشہ قربانی کی، یعنی تقریباً موقعہ ہو جاتی ہے اگر اور کسی اور لفظ کا سہارا نہ بھی لیا جائے، اس کی تاکید موجود ہے۔ اور فی نفس ہی اس قربانی کے حوالے سے جن شکوک کا، شبہات کا پروپیگنڈے کی دنیا میں اظہار کیا جاتا ہے کہ گوشت سڑتا ہے اور چیزیں کام نہیں آتی، حالانکہ اس کے کھر بھی لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں، اس کی اتڑیاں بھی لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں اور اس سے بھی کماتے کھاتے اور اپنی دنیا بناتے ہیں۔ اس لیے قربانی جس شکل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اسی شکل کے اندر اس قربانی کا قیامت تک باقی رہنا، یہ صرف سنتی نہیں ہے بلکہ واجب کی حیثیت اختیار کیے ہوئے۔ اس پر ہمارے حکماء نے اور فقہاء نے اس پر تفصیلی بحثیں کی ہیں کہ ہر اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے کہ جو زندگی کے مال و متاع کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے اور خوشحال کہا جاتا ہے۔
لہذا اس اعتبار سے بھی یہ جو پورا فلسفہ ہے اس کو نہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تو جستا میں نے بکھری ایک دو باتیں کی ہیں، اصلاً تو اس موضوع پر کچھ نہ کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ احادیث کے مجموعے بھی اس موضوع پر موجود ہے، فلسفہ قربانی اس حوالے سے بھی چھوٹا موٹا لٹریچر موجود ہے۔ پڑھنے کے نتیجے میں ذہن سازی ہوتی ہے، ان گنت سوالوں کا جو میرے اور آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں ان کا جواب مل جاتا ہے، اور طبیعت کے اندر ایک سکون اور سکینت و طمانینت کی، اور جو عمل ہمیں مطلوب ہے اور جس عمل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس کے لیے ایک جوش و جذبے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔